عشر خامس 5 کو کہا جاتا ہے، عشر 10 کو کہا جاتا ہے، مطلب 15۔ ہمارا 15واں سبق ہے، اور یہ اس سے پہلے جو 3 اسباق گزر چکے ہیں آپ نے لائیو دیکھے ہوں گے، جس کے اندر ہم نے مفردات جو انسان کے اعضاء اور حصوں کے حوالے سے جن کے نام ہیں ان کو ہم لے کر آئے تھے۔ ابھی یہ چند ہم جملے لے کر آئے، انہی الفاظ کو ہم نے جملوں کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی اس کے نام دیا ہوا العبارات المفیدہ حول اعضاء الانسان، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے جیسا کہ حل اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، ٹھیک ہے۔ غسل بھی تبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے پورے جسم کو دھوتا ہے۔ وجہ ہونے سے پہلے گزر چکا ہے، چہروں کو کہا جاتا ہے چہرہ۔ کہا آپ کا کیا آپ نے اپنا چہرہ دھویا، کیا آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا؟ تو جواب کے اندر کیا ہے؟ نعم، جی ہاں میں نے۔ ایک تو یہ یہاں تک بھی جواب کمپلیٹ ہو سکتا ہے، مگر تھوڑا سا چونکہ ہم نے آپ کو اور بتانے الفاظ دینے، تو غسل تو بالصابون، میں نے صابن کے ساتھ اپنا چہرہ دھو لیا۔ غسل تو بالصابون، غسل تو بالصابن۔ پھر سنی، سن کہا جاتا ہے دانتوں کو، فی میں سن دانت، نی میرے دانت، علم درد ہے، ٹھیک ہے، میرے دانتوں میں درد ہے۔ تو اب بندہ ایک کہہ رہا ہے کہ دانتوں میں درد ہے، تو اس کے جواب کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اذن تناول الدوا، کہ آپ دوائی کا استعمال کریں، نوش فرمائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جائیں، تو کس عربی کے اندر کہیں گے؟ اذهب الى طبیب الاسنان، ٹھیک ہے۔ طبیب الاسنان بھی کہہ سکتے ہیں، دکتور الاسنان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں۔ آگے جملہ آ جاتا ہے لا تقصر، قصر یقصر، تقصیرا کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، ٹھیک ہے۔ تو لحیتن کہا جاتا ہے داڑھی کو، لحیتن داڑھی کو، آپ پیچھے گزر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی داڑھی کو مت کاٹیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یا آپ کی بات میں نے سن لی، یا اس کی اطاعت کر لی، سمعن، یا پھر یہ کہیں کہ لا اکرر مرۃ، دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا، لا اکرر مرۃ اخرى، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ جملہ نمبر 4 آ رہا ہے کہ معدتی فاسدہ، میدے کو ہی کہا جاتا ہے، جس طرح اردو کے اندر میدا کہتے ہیں ہم، فاسدہ خراب ہے، میرا میدا خراب ہے۔ تو اس کے اندر کہ اذن کا معنی، اذا کا جب معنی ہوتا ہے، اذن جب آئے گا تو تب کے معنی میں آئے گا، اذن تب کے معنی میں آئے گا، اذن تب، اذن تناول دواء، تب تو آپ دوائی استعمال کریں۔ احلق، احلق کا معنی ہوتا ہے منڈوانا، ٹھیک ہے۔ شارب کہتے ہیں مونچھوں کو کہا جاتا ہے، کا آپ کی، احلق شاربک، آپ اپنی مونچھوں کو منڈواؤ یا ہلکی کرو، منڈواؤ ہے کہ حلق یحلق کو معنی ہوتا ہے، حلق یحلق کا معنی ہوتا ہے منڈوانا۔ تو احلق شاربک، اپنی مونچھوں کو منڈواؤ۔ تو کہیں کہ حسن یا انا تحت خدمتک،
یہ سمع وطاعہ اوپر نہیں گزرا سمع سمعا وطاعہ سن لی اور آپ کی اطاعت کر لی. یہاں پر آتے ہیں ظہر ظہری یعلمنی یا استاد ظہر کہا جاتا ہے پیٹھ کو کمر کو کہا جاتا ہے اور یعلم کہا جاتا ہے کہ تکلیف دے کہ میری پیٹھ میں درد ہے میری کمر میں درد ہے استاد. تو استاد زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ آپ آرام کریں. تو استاد کیا کہ فعلیک ان تستریح بس آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں آرام فرمائیں. آگے والے جملہ نمبر 7 آ رہا ہے کل بیدی کا الیمنی. یہ کل والا نہیں آلٹوال کے معنی میں جو آتا ہے سبھی کے معنی میں. تو یہ کل اکل ہے یا کلو سے امر کا صیغہ ہے. تو کل کا معنی ہوتا ہے کھانا جیسے کلو واشرب قرآن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو کل بیدک بعض ساتھ میں با کے 2-3 معنی آتے ہیں. بدرے کا معنی بھی آتا ہے کو کے معنی بھی آتا ہے پر کے معنی بھی آتا ہے اور ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں ساتھ کے معنی کریں گے. یدن کہا جاتا ہے ہاتھ کا آپ کے الیمنا دایاں ہاتھ یمین یسار یمین دایاں جانب اور یسار بایاں اسی طرح یمنا دایاں جانب اور یسرا بایاں جانب. تو کل بیدک الیمنا اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے. تو اس طرح کہتے ہیں انا تحت حسنا یا اخی یہ ٹھیک ہے حسنا یا اخی ٹھیک ہے میرے عزیز بھائی. آگے کی احملی الحقیب علی کتفی کہ یہ جو بیگ ہے میرے کندھوں پہ رکھ دو. احمل رکھ دینا. حمال کہا جاتا ہے بوجھ اٹھانے والے کو. ٹھیک ہے کلی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا جی احملنی رکھ دو الحقیبۃ بیگ پیچھے گزر چکا ہے علی کتفی میرے کندھوں پر. تو یہاں پر یہ کہ انا تحت خدمتک خدمتک میں آپ کی خدمت میں ہوں. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں امروں کا علی الرأس والعین آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 8 جملے ہو چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بغور پڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی ویڈیوز شروع میں 1-2 جملے پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. بار بار اس ویڈیوز کو دیکھا کریں اور بار بار اپنی یہ زبان کے اوپر لے کر آئیں تاکہ یہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر آ جائیں اور آپ آسانی کے ساتھ عربی بولنا آپ کے لیے آسانی عربی بولنے کے اندر آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو دہرائیں گے بھی اور بار بار مراجعہ بھی کریں گے اور بولیں گے بھی اور روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال بھی کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انہی جملوں کو دہرائیں گے. تو آپ انشاءاللہ جلد از جلد عربی زبان بولنا اور سیکھنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو آخر میں آپ سے درخواست اور رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا. السلام علیکم.